دنیا میں پایا جانے والا ایک ایسا پرائم منسٹر جس کے آس پاس جانا بھی ایک عام انسان کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ ایک نارمل کنٹری کا سب سے امیر آدمی جس کو شاید دیکھنے کے لیے بھی آپ کا خود ایک امیر آدمی ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اب جس انسان کے پاس پیسہ ہو، پاور اس کے پاس خود بخود آ جاتی ہے، اور پاور اور پیسہ چیزوں اور لوگوں دونوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور جب کسی انسان کے پاس پاور اور پیسہ دونوں آ جائے تو اس کے بہت سے دشمن بھی بن جاتے ہیں اور بہت سے دوست بھی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو دنیا کے سب سے زیادہ پاورفل لوگوں کی سیکیورٹی کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے یہ لوگ اپنی سیکیورٹی پر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ اور آخری دو کا تو آپ لوگوں میں سے بھی کافی کو پتہ ہوگا، لہذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے بارے میں تو ہم سب لوگوں کو پتہ ہے۔ اسلامی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے مالک اور 1.3 ملین ڈالرز کی نیٹ ورتھ ان کو دنیا کا سب سے پاورفل انسان بناتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں، ان تمام عرب ممالک میں سے سب سے زیادہ پاور اسی شخص کے پاس ہے۔ محمد بن سلمان وہ شخص ہے جس نے پاور اور کرسی حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائیوں تک کو جیل میں ڈلوا دیا۔ آج یہ عرب ورلڈ کا سب سے طاقتور انسان ہے۔ اب جتنی اس انسان کے پاس پاور ہے اتنے ہی اس کے دشمن بھی ہیں، لیکن محمد بن سلمان کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانا تقریباً ناممکن ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان جس محل میں رہتے ہیں اس پراپرٹی کے تقریباً 50 فٹ تک کسی ان نون پرسن کا دکھنا بھی تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ یہ محل 30 سیکیورٹی لیئرز پر مشتمل ہے، جس میں سیکیورٹی گارڈ، سیکیورٹی کیمراز اور سب سے مین چیز اس محل کا کنٹرولر، جو کہ محمد بن سلمان خود آپریٹ کرتے ہیں۔ مطلب کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان محمد بن سلمان کی اجازت کے بغیر اس محل میں داخل تک نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم بات کریں سیکیورٹی گارڈز کی تو یہ کوئی عام سیکیورٹی گارڈ نہیں ہوتے ہیں جو کہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں، بلکہ سعودی اسپیشل فورسز کے کمانڈرز ہیں جو کہ ان کے سیکیورٹی گارڈز ہیں۔ اس کے علاوہ محمد بن سلمان نے اگر جہاز کا سفر کرنا ہو تو ان کے ساتھ 8000 بندے جو ہیں وہ ان کے جہاز کے ساتھ جاتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے اور ان کی سیکیورٹی کے لیے۔ اس کے علاوہ جب محمد بن سلمان کا بوئنگ جو ہے وہ ہوا کے اندر ہوتا ہے، اس طیارے کے آس پاس تقریباً درجن جہاز ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف محمد بن سلمان کے جہاز پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ محمد بن سلمان نے اگر کہیں گاڑی کے اندر ٹریول کرنا ہو تو محمد بن سلمان کے لیے پہلے سے ہی روڈ سارے کے سارے بلاک کر دیے جاتی ہیں، اور محمد بن سلمان کی گاڑی کے آگے اور پیچھے تقریباً 500 گاڑیاں ہوتی ہیں جو کہ محمد بن سلمان کی سیکیورٹی کی حفاظت کرتی ہیں۔ اب اتنے زیادہ سیکیورٹی ہونے کے بعد محمد بن سلمان کو آخر کوئی انسان نقصان پہنچائے تو پہنچائے کیسے؟ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ تو دنیا کے اندر سر فہرست ہے، اور اگر اسرائیل کو پوری دنیا کے اندر سے کسی انسان سے ڈر لگتا ہے تو وہ ہے علی خامنئی۔ جی ہاں، آیت اللہ علی خامنئی بیسیکلی ایران کے سپریم لیڈر ہیں، اور فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں سب سے زیادہ نومینیٹ یہی پرسن ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل اور دوسرے جتنے بھی برٹش ممالک ہیں وہ ان سے ڈرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ ایک مین مدعا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ ڈرتا ہے، اسی وجہ سے ان کی سیکیورٹی کو بہت زیادہ ٹائٹ کر دیا گیا، کیونکہ پچھلے دنوں ایران کے اندر ایک حادثہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کی سیکیورٹی کو مزید اور ٹائٹ کر دیا گیا ہے۔ ان کی سیکیورٹی کے لیے 1000 ایران کے اسپیشل فورسز پرسن کو گائیڈ کیا گیا ہے جو کہ ان کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب کبھی بھی علی خامنئی نے سفر کرنا ہو تو ان کے آگے پیچھے دسیوں گارڈز ہوتے ہیں، آفس سے لے کے مسجد میں نماز پڑھنے تک بھی ان کے آس پاس گارڈ ہی گارڈز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ علی خامنئی نے کبھی کہیں جانا ہو یا کسی جگہ کو وزٹ کرنا ہو تو اس جگہ کو بھی 1.5 سے 2 مہینے پہلے سیز کر دیا جاتا ہے اور پوری مانیٹرنگ کی جاتی ہے، کہیں کوئی انسان آ کر کوئی ہائی جیک لگا کر یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز لگا کر علی خامنئی کو نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ یہ اوور آل ورلڈ کے اندر ایک پاپولر اسلامک لیڈر ہے اور اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں بول رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی سیکیورٹی بھی ٹائٹ کر دی گئی ہے۔ نمبر 3 پر ہم بات کرتے ہیں کم جونگ ان کی۔ یہ بیسیکلی ایک ڈکٹیٹر ہے جو نارتھ کوریا کے پرائم منسٹر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کم جونگ ان کی سیکیورٹی کا حساب آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب بھی کم جونگ ان نے ٹریول کرنا ہو تو اس کی گاڑی کے آس پاس ٹرینڈ گارڈ جو ہیں وہ پیدل چل کر سفر کرتے ہیں۔ جی ہاں، مطلب اس کی گاڑی کو اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نارتھ کوریا کے اندر یہ شخص کس جگہ پر رہتا ہے یہ آج تک کسی کو بھی نہیں پتا، اور نارتھ کوریا سے کسی بھی بندے کا بھاگنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ نارتھ کوریا کی جو نیوز ہیں وہ بھی دنیا سے باہر نہیں جاتی، اور دنیا کی نیوز جو ہے وہ بھی نارتھ کوریا کے اندر نہیں جاتی۔ اسی وجہ سے کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کم جونگ کہاں رہ رہا ہے اور کم جونگ کہاں نہیں رہ رہا۔ اس کے علاوہ کم جونگ ان نے جب بھی کہیں ٹریول کرنا ہو تو سیم طرح کے 2 جہاز تیار کیے جاتے ہیں۔ ایک جہاز کے اندر کم جونگ ان ہوتا ہے اور دوسرے جہاز کو ساتھ اڑایا جاتا ہے تاکہ وہ کبھی غلطی سے حملہ کر بھی دیا جائے تو کسی کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ کم جونگ ان کس جہاز میں ہے۔ اور کچھ رپورٹس کے مطابق تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کم جونگ ان دونوں جہازوں میں نہیں ہوتا بلکہ کسی تیسرے جہاز پر ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان پورا نارتھ کوریا کے اوپر قبضہ کر بیٹھا ہوا ہے، اور نارتھ کوریا کے بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ رولز ہیں
وہاں آپ یہی حساب لگا لیں کہ انسان کو سانس لینا بھی مشکل ہے. ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, سارے عام گولیاں مار دی جاتی ہیں لوگوں کو. اسی وجہ سے اس کے دشمن بھی بہت زیادہ ہیں, نہ صرف نارتھ کوریا کے اندر, نارتھ کوریا سے باہر بھی لوگ اس کے بہت زیادہ دشمن ہیں, صرف اس کے رولز کی وجہ سے. اس کے علاوہ نارتھ کوریا سے ایک دفعہ کم جون ان نے چائنا ٹریول کیا تھا ریل گاڑی کے ذریعے. آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ پوری کی پوری ٹرین جو تھی وہ بلٹ پروف تھی, اور 90,000 ملٹری فوجی جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کے سیکورٹی کے پرپس کے لیے آئے تھے. اب ہم بات کرتے ہیں انڈیا کے سب سے بڑے بزنس مین مکیش امبانی کی. جی ہاں, اب ایک انسان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہو کہ وہ اپنے ہی ملک کو 2-3 دفعہ خرید سکے, تو اس انسان کی سیکورٹی کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ امبانی کے کوئی خاص دشمن تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کی سیکورٹی کے لیے بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے, اور ان کی سیکورٹی بہت زیادہ ہائی فائی ہوتی ہے. ایون کہ جب کبھی بھی امبانی نے ٹریول کرنا ہو کہیں, یا کہیں بھی امبانی نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو, تو ان کا پروٹوکول ایسے جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی ملک کا پرائم منسٹر جا رہا ہو, بلکہ پرائم منسٹر سے بھی زیادہ ان کا پروٹوکول ہوتا ہے. امبانی کا گھر جو انٹیلیا ہے اس کے آس پاس تقریباً 15,000 جو ہیں وہ ٹرینڈ آفیسرز ہوتے ہیں, جو کہ صرف امبانی کی اور اس کے گھر کی رکھوالی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب بھی امبانی کبھی پرسنل طور پر سفر کرتے ہیں تو امبانی کے آس پاس آپ کو بہت زیادہ ہجوم نظر آئے گا, اور وہ سارا کا سارا ہجوم صرف ان کی سیکورٹی پرپس کے لیے ہوتا ہے. ایک عام انسان اگر امبانی سے ملنا بھی چاہے یا امبانی کے پاس بھی آنا چاہے تو بھی وہ آ نہیں سکتا, کیونکہ ان آفیسرز کو اس چیز کی اطلاع دی گئی ہے کہ جیسے ہی کوئی امبانی کے پاس آئے تو اس کو ختم کر دو. اب وہ چاہے اس کو ملنے آ رہا ہو یا کوئی بھی آ رہا ہو, اسی وجہ سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ امبانی کے پاس نہیں آتا. اور نہ صرف مکیش امبانی بلکہ ان کی پوری فیملی کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور اس کی ایک میجر چیز یہ ہے کہ انڈیا میں سب سے زیادہ بزنس, سب سے زیادہ پیسہ اسی انسان کے پاس ہے. اب ایک ملک کا سب سے امیر شخص, اور وہ اگر اس پروٹوکول میں نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا. اور نمبر لاسٹ پر ہم بات کرتے ہیں ولادیمیر پوتن کی, جو کہ رشیا کے پریزیڈنٹ ہے. اب دوستو, رشیا کا پریزیڈنٹ ہونا بھی ایک عام بات نہیں ہے, اوپر سے اتنے عرصے سے ایک ہی جگہ پر اپنی حکومت جمائے رکھنے سے ہی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ولادیمیر کتنا پاورفل انسان ہے اور اس کی گرپ کتنی پکی ہے. اب چونکہ یہ ایک ہی ملک میں کافی دیر سے پریزیڈنٹ ہے, اسی وجہ سے اس ملک کے مافیاز اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کے دشمن بن چکے ہیں. یہاں تک کہ ولادیمیر کو تقریباً 80 سے 90 تھریٹس بھی آ چکے ہیں کلنگ کے, اور ان پر 2-3 مرڈر اٹیمپٹ بھی ہو چکے ہیں. جو انسان اتنا زیادہ پاورفل ہو اس کی سیکورٹی کے اوپر کیا کیا نہیں ہو سکتا. ولادیمیر پوتن کے ساتھ 24 آور کمانڈوز, گارڈز, ہائی فائی ٹرینڈ ملٹری پرسنز جو ہیں وہ ہمیشہ رہتے ہیں, اور ولادیمیر کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جب کبھی بھی ولادیمیر نے کہیں بھی سفر کرنا ہو, تو جس جگہ پر ولادیمیر نے سفر کرنا ہوتا ہے 1 مہینہ پہلے اس جگہ پر اس کی سیکورٹی پہنچ جاتی ہے اور سارے انتظامات دیکھتی ہے. اور جیسے ہی ولادیمیر اس جگہ پر جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جسے پورا کا پورا ایک ہجوم آ گیا, اور وہ ہجوم صرف اور صرف سیکورٹی کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ ولادیمیر کو ایون کہ جب کھانا بھی پیش کیا جاتا ہے تو پہلے اس کا کھانا ٹیسٹ ہوتا ہے, کہیں اس کے اندر کوئی زہریلی چیز یا کوئی زہر وغیرہ موجود تو نہیں ہے, جس سے ولادیمیر کو جان کا نقصان ہو سکتا ہے. اب یوکرین اور رشیا وار جو ہے وہ سٹارٹ ہے, جس کی وجہ سے ولادیمیر کی سیکورٹی کو مزید اور ٹائٹ کر دیا گیا ہے, اور اب جو ہے وہ ولادیمیر کو تقریباً ہوائی سفر کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے جہاں کہیں بھی سفر کرنا ہوتا ہے یہ اپنی گاڑی کے اندر ہی سفر کرتے ہیں, اور ان کی گاڑی اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ اگر اس کے اوپر بوم بلاسٹ بھی کر دیا جائے تو بھی ولادیمیر کو کچھ نہیں ہوگا, ایون کہ اندر بیٹھے ڈرائیورز کو بھی کچھ نہیں ہوگا. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی سیکورٹی پر کتنا خرچہ ہوتا ہوگا. تو دوستوں, ان سارے پاورفل لوگوں کی سیکورٹی کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آئی ہوپ سو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک, چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.